بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت دہم کے سبق نمبر 6 کے لیے آج کی دوسری کلاس ہوگی. سبق کا عنوان ہے ملمہ. مصنف کا نام ہے حاجرہ مسرور. صنف ادب افسانہ اور اس کا ماخذ ہے سب افسانے میرے. اب تک کے سبق کے دوران ہم نے پڑھا تھا کہ ایک لڑکی تنہا ریشمی برقعے میں ملبوس رات کے 11:30 بجے ریلوے اسٹیشن پر دوسرے شہر کی طرف جانب سفر کرنے کے لیے موجود ہے. کلی اس کے ساتھ ہے جو اس کی ٹکٹ میں اور اس کا سامان اٹھانے میں مدد کر رہا تھا، اور دوسری جانب ایک لڑکا جو ہے ابھی وہاں پر اس موقع پر وارد ہوا تھا، نوجوان تھا جو کہ اوور کوٹ پہنے ہوا تھا. اب یہ لڑکی اور اس نوجوان کا جو آمنا سامنا ہے وہ ہم اگلی بارتوں میں پڑھنے جا رہے ہیں. جی تو طلبہ، اگلی بارتوں کو پڑھنے سے پہلے ان کے خاص الفاظ کے معنی آپ نوٹ کر لیں. ویٹنگ روم، انتظار گاہ، سناٹے میں آنا، سہم جانا. مجوری یعنی مزدوری، جو کلی تھا اس کی خاص زبان میں یہ لفظ ہے. چرمی، چمڑے کا بنا ہوا. کپ کپا دینے والی، لرزا دینے والی. پیشانی، ماتھا، جبین. مضطربانہ، بے چینی سے. کل بلانا، آہستگی سے ہلنا. کم بخت، بدبخت. کل کائنات، تمام سرمایہ. یادگار، نشانی. شوشہ چھوڑنا، انوکھی بات کرنا. ہول ڈال، بستر بند. جی تو عزیز طلبہ، اس عبارت میں کیا ہوا کہ وہ نوجوان جو پیچھے کی جانب سے آیا تھا اور اس نے بجائے اس کے کہ لڑکی سے مخاطب ہوتا، چونکہ لڑکی زمین پر بیٹھنے کو یا اس ایریا میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو اس نے کلی سے کہا کہ تم انہیں ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے. تو لڑکی نے پوچھا کہ آپ ویٹنگ روم کس جانب ہے اور پھر ٹکٹ لینے کون آئے گا. تو نوجوان نے بجائے اس کے کہ وہ لڑکی سے بات کرتا، اس نے ڈائریکٹ کلی سے بات کی. ایتھکس دکھائے کہ بجائے اس کے کہ وہ شوخی مارنے کی بجائے اپنے لفظوں میں کہہ لیں تو اس نے کلی سے بات کی. کلی سے اس نے پوچھا کہ سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ چاہیے یا انٹر کلاس کا. اب یہ سیکنڈ اور انٹر کیا ہے؟ سیکنڈ کلاس مین لوور کلاس، انٹر کلاس مین ایلیٹ کلاس. یعنی آپ فرسٹ کلاس میں سفر کرنا ہے یا سیکنڈ کلاس میں سفر کرنا ہے. تو اب وہ لڑکی تو سناٹے میں آ گئی کہ اس کو پتا چلا کہ میں نہ فرسٹ میں ہوں نہ انٹر میں ہوں اور نہ میں سیکنڈ میں ہوں، میں تو تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لینے جا رہی ہوں. وہ بڑی پریشان ہو گئی ایک لمحے کے لیے، لیکن اس نے کلی پہ بڑے روب سے کہا چلو یہاں سے. اب وہ کلی آگے تھا اور لڑکی جو ہے اس کو فالو کر رہی تھی. اچھا جناب، اب وہ لڑکی جو ہے اونچی ہیل پہنے ہوئے ہے. اب اس کی حال حلیہ بتا رہا ہے کہ وہ کوئی میم صاحب ہے، بیگم صاحب ہے. تو جیسے ہی وہ ادھر پہنچی ویٹنگ روم میں تو کلی نے اس سے مزدوری مانگ لی. مجوری میم صاحب. کلی سے کہا کہ ابھی مزدوری نہیں ملے گی، آدھے کام کی مزدوری کیا، جب تک تم مجھے ٹکٹ نہیں دلا دو گے، سوار نہیں کروا دو گے، پیسے نہیں ملیں گے. سنگار میز کہتے ہیں ڈریسنگ ٹیبل کو، مطلب ویٹنگ روم میں جو ہے اس طرح کی ایسیسریز ہوتی ہیں کہ لوگ وہاں پر اپنا حال حلیہ بہتر کر سکیں. تو اب وہ پریشان ہو گیا کہ آدھی مزدوری اور آدھی کیا چکر ہے. اس نے کہا کہ جب تک کام پورا نہیں کرو گے مزدوری نہیں ملے گی، اور تمہاری خواہش سے بڑھ کے دوں گی میں تمہیں مزدوری. اگلی عبارت ہے جناب، کلی اپنے ناریل جیسے سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا. لڑکی بجائے بیٹھنے کے مضطربانہ ٹہلنے لگی. اب اس کو اور بے چینی لگ گئی. کلی تو چلا گیا، اس کو بے چینی کیوں لگی؟ کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ سامنے کمبل پر کوئی کل بلا رہا ہے، مطلب بے چینی سے ہل رہا ہے، آہستگی سے ہل رہا ہے. لیکن دل میں اس کی بے چینی اصل میں وہ سینیریو، وہ ماحول نہیں تھا. سینیریو یہ تھا کہ دل میں بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ نوجوان جو ایک دم سے آدھم کا اور اس پہ یہ راز کھل جاتا کہ وہ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لینے جا رہی ہے. اب وہ سوچ کیا رہی ہے؟ یہ کم بخت مرد بد وقت ہر موقع پر آدھمکتے ہیں. کچھ نہیں تو انٹر کا شوشہ چھوڑ دیا کہ مطلب بات کرنا چاہی تو اس نے یہی چھوڑ دیا. اب اس کو کیا پتا کہ جو اس وقت میرے پاس ہے وہ میرے پاس کل کائنات ہے. یہی تو سب کچھ ہے. اٹیچی کیس کسی اچھے وقتوں میں خریدا تھا. چرمی بٹوا ایک دوست نے دیا تھا. برقع مانگے کا ہے. تو میں کیا کروں اگر مجھ سے یہ چیزیں چھن جائیں؟ تو میرے پاس تو ان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ڈسکشن کو تو کوئی چیز رہ نہیں جاتی ہے. اگلی عبارت ہے بھاوج، بھابھی. زہر معلوم ہونا، برا لگنا. لڈو پیڑا ہونا، معمولی چیز ہونا. بلا مبالغہ، بغیر جھوٹ کے. جھرمٹ، گروہ. سفر خرچ، سفر کے اخراجات. بحث، تکرار. جی اسٹوڈنٹس، اب اس میں کیا ہوا
کہ لڑکی سفر کر کیوں رہی ہے. اگر آپ سے سوال کیا جائے, آپ کی مشق میں سوال ہے کہ لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی, تو سوال ہے کہ چچا جان کی بیماری کا خط ملا تو لڑکی ان کی عیادت کو جا رہی تھی, کیونکہ اچھے وقتوں میں جو ہے چچا جان نے اپنے اس بھتیجی کی اور بھاوج کی بڑی مدد کی, کیونکہ ان کے بھائی کا انتقال ہو چکا تھا. ان کی لڑکی کی ماں کا خیال تھا کہ اگر ان کی بیماری میں بھی نہیں جائیں گے تو وہ یہ سوچیں گے کہ ہم نے تو جن کے لیے پیسے کو پیسہ نہیں سمجھا, یعنی کہ ہم پیسہ تو سنبھالنے کی چیز ہے, ہم نے تو اپنے رشتوں کی قدر کی, تو یہی رشتے والے, یہی اپنے, یہی بہن بھائی ہماری عیادت کو بھی نہ آ سکے. لہٰذا لڑکی جو ہے تنہا سفر کر لے نکل پڑی. والدہ نے کہا عقیل کو لے جاؤ. عقیل کون تھا؟ لڑکی کا بھائی تھا. اب سوال یہ ہے کہ گھر والوں نے جب کہا کہ عقیل کو ساتھ لے جاؤ تو لڑکی نے اس پر کیا جواب دیا؟ لڑکی نے جواب دیا, میں کوئی لڈو پیڑا ہوں, معمولی چیز ہوں جو کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کے ڈر کے مارے الٹ دے گا. اب عقیل جو چھوٹا سا بچہ ہے, بجائے اس کے کہ لڑکی کی حفاظت وہ کرے, لڑکی کو حفاظت کرنی پڑ رہی تھی اس کی, یا کرنا پڑتی. لہٰذا اس نے کہا کہ میں اکیلی سفر کروں گی, اور اس نے اپنی دوستوں کی مثال دی کہ سلمیٰ اور رضیہ بھی اکیلے میں سفر کرتی ہیں, تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, میں بھی کر لوں گی. تو ماں نے کہا کہ وہ تو امیر ہیں. تو لڑکی نے کہا اگر وہ امیر ہیں تو پھر نوکروں کے ساتھ سفر کریں, ایک نوکروں کا دستہ رکھیں ساتھ. لیکن ایسا جو ہے وہ اگر وہ نہیں کر سکتی کہ نوکروں کا دستہ رکھیں, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ ایک ننھے عقیل کو بھی ساتھ لے کے جاؤں, اس کے سفر کا خرچہ بھی کروں, اس کی حفاظت بھی کروں, بہتر ہے میں اکیلی چلی جاؤں. یہ سب کچھ سمجھا کے اس کو بڑی مشکل سے عقیل کے پہرے سے نجات ملی تھی. جی اسٹوڈنٹس, یہ امید ہے یہاں تک آپ کو کسی بھی قسم کی کنفیوژن نہیں رہی ہوگی. ہم نے اکثر سوالات کے جوابات بھی کلیئر کر لیے ہیں. پہلا سوال ہم نے ایک کلیئر کیا اس ویڈیو میں کہ لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی, کہ لڑکی کے چچا کی بیماری کا خط موصول ہوا تو لڑکی ان کی عیادت کو جا رہی تھی. اور پھر جو ہے دوسرا سفر کہ گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا, تو لڑکی نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں کوئی لڈو پیڑا تھوڑی ہوں جو کوئی مجھے کھا لے گا اور عقیل کے ڈر سے مجھے اگل دے گا. تو یہ ہمارے پاس آج کے 2 سوالوں کے جواب ہم نے کلیئر کر لیے. ہاں جی, چونکی حیران ہوئی, ٹرنک لوہے کا صندوق, تنقیدی نگاہ جائزہ لیتی نظر, سوکھی مونڈی کمزور خشک, مراد بے لطف ہے یہاں پر, پوکھر تالاب, ہیٹ ٹوپی. اب کیا دیکھتی ہے کہ جب ویٹنگ روم میں آئی ہے تو وہاں کھانسی کی کھو ہو رہی ہے, اور کمبل کی گٹھڑی جو تھی, جیسے کمبل ایسا لگتا تھا کہ کوئی گٹھڑی پڑی ہوئی ہے. اب وہاں پہ اس کے اندر سے برآمد کیا ہوا؟ ایک بوڑھی عورت تھی جس کے بال سفید بگلے کی طرح تھے لیکن ترشے ہوئے تھے, یعنی کٹے ہوئے تھے, ہیٹ پہنا ہوا تھا, تو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عیسائی بوڑھی ہے. اب اس لڑکی نے بڑی تنقیدی نگاہ اس کو پورا ٹٹولا, یہ کیسی ہے, کیا لگ رہی ہے, کیا ایج ہے اس کی, یہ ساری چیزیں اس نے سوچی. تو اس کو اکتاہٹ ہوئی کہ اس بوڑھی سے میں کیا باتیں کروں گی, کیا ساتھ دے گی یہ میرا. اسے لگا کہ تالاب میں جو ہے وہ تو پانی حرکت نہیں کرتا, کاش سمندر کی طرح کی کوئی بے چین لڑکی یہاں ہوتی, وہ مجھ سے باتیں کرتی, میرے برقعے کو دیکھتی, ایڈمائر کرتی, اور پھر میری چیزوں کو دیکھتی کہ میرے پاس چرمی بٹوا ہے, سب چیزیں جو ہے وہ نوٹس کرتی. اس بڑھیا کو کیا پرواہ کہ میرے پاس کیا ہے. اتنی دیر میں کلی نے آ کے بتایا کہ ٹکٹ گھر جو ہے وہ کھل گیا ہے. لڑکی اس کے ساتھ ہو لی, یعنی چلی گئی. راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی کہ کہیں وہ نوجوان جو ہے وہ اس کو 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے. اگر دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گا, اور شکر ہے لڑکی نے اطمینان کا سانس لیا کہ اس نے نہیں دیکھا. نیکسٹ عبارت ہے جی, اس کے الفاظ مانی. چیختی, چنگھاڑتی, شور مچاتی, در آنا, داخل ہونا, زنانہ ڈبہ, خواتین کا ڈبہ, عادی, عادت قائم رکھنے والا, جھنکار, ٹکرانے کی آواز, گدڑی, پیوند لگا لباس, بے ساختہ, بے اختیار. جی اسٹوڈنٹس, نیکسٹ ہے چیختی چنگھاڑتی. اب گاڑی جو ہے وہ پلیٹ فارم کے سینے میں در آئی, یعنی پلیٹ فارم کی حدود میں داخل ہو گئی ہے. لڑکی جو تھی وہ ویٹنگ روم سے نکلی اور پھر نوجوان پہ نظر پڑی ہے. وہ نوجوان بھی شاید اس کے انتظار میں تھا, وہ سگریٹ منہ میں دبائے جو ہے اس کو غور سے دیکھ رہا تھا. اب کیا ہو, وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی آگے بڑھی کہ اب کیا ہوگا, وہ پتہ چل جائے گا 3rd کلاس کا. خیر وہ زنانہ ڈبے کی طرف بڑھی کیونکہ وہاں پہ اس کو ٹکٹ کے لیے موصول بھی وہ سب کچھ ہو چکا. زیورات کی جھنکار تھی, عورتوں کے زیور بج رہے تھے اور کچھ نے نقاب اوڑے ہوئے تھے. اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پر جنگی قیدی ہیں, اس قدر زیوروں کی جو ہے وہ وہاں پہ آوازیں تھیں. اس پر طرفہ, خاص لفظ آپ کے سمجھنے کو یہ ہے, یہ اس پر طرفہ یعنی اس سے بڑھ کر, اس سے زیادہ یہ کہ مردوں کی ان پہ نصیحتیں چل رہی تھیں, ہدایتیں چل رہی تھیں کہ یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, سامان نہ گومو, نقاب نہ اترے, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو. ایسے میں ایک لڑکی کا اکیلے سفر کرنا
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لڑکی کا کلی دروازے پہ اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پیچھے سے ایک اور گروپ آیا، وہ حملہ آور ہوئے ڈبے میں داخل ہونے کے لیے۔ لڑکی بیچاری پھنس گئی۔ اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنی چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گدڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دے کر دھکا دے دیا۔ وہ بڑی مشکل سے سنبھلی، جھکولا کھا کر، مطلب تھوڑا سا اس کو چکر سا آیا، تھوڑا سا وہ الٹی سی، لیکن بہرحال سنبھل گئی۔ اس کا دل بے ساختہ بے اختیار چاہا کہ وہ لڑکی عورت کا جو سامنے تھی جھالروں سے مزین برقع نوچ نوچ کر بھاگ جائے۔ یہ سمجھ لیں بالکل ایسے ہی ہے کہ اس بیچاری لڑکی نے جو ہے وہ ماریا بی کا جوڑا پہن رکھا ہے اور جو سامنے عورت تھی اس نے ثنا سفیناز کا جوڑا پہن رکھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی کلاس جو ہے وہ اس زمانے میں کیا تھی۔ خیر اس نے سوچا کہ اس کو دھکا دے دے، لیکن وہ نہیں دے سکتی تھی کیونکہ سامنے نوجوان کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا کہ یہ کس طرح سے اب دھکے کھا رہی ہے۔ اگلی عبارت ہے پیمائش، ناپ، سینکڑوں، کئی سو، میلے کچیلے، گندے، گوشہ، کونا، آرزو پھڑ پھڑانا، خواہش کا بیکار ہونا، ہر پھر کر، گھوم پھر کر، عبارت، تحریر، دفعتاً، اچانک، متعجب، حیران، حقارت، نفرت، ایک دم کھل اٹھنا، خوش ہو جانا، طے تک پہنچنا، حقیقت معلوم کرنا، بھانپ لینا، جان لینا، غرض، مطلب، اٹھوائی، سامان اٹھانے کی مزدوری، ارسال سو اسم معاوضہ، انابی، سیاہی مائل سرخ، تاک رہا تھا، غور سے دیکھ رہا تھا۔ جی اسٹوڈنٹس، اب کولی پہ لڑکی چلا رہی ہے کہ تم مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو، اس نے ہجوم والی جگہ پر، اور وہ غصہ اصل میں اس کو یہ تھا کہ وہ لڑکا جو تھا، وہ نوجوان جو تھا، وہ اس پہ نگاہیں رکھے ہوئے تھا اور یہ اس سے اپنی کلاس چھپانا چاہ رہی تھی۔ خیر واپس اتری ہے، واپس پلیٹ فارم کا چکر کاٹا ہے، تو اب اس کو جو ہے یہ سوچ آ رہی تھی کہ اگر اس نے بھی عام سا برقع پہنا ہوتا، عام سے حلیے میں ہوتی، تو کوئی بھی اس پہ دیکھ کے طنزیہ مسکراہٹ نہ ہنستا، کیونکہ اب وہ طنزیہ مسکراہٹ اس کو اس کی حقیقت سمجھا رہی تھی۔ خیر اس نے کیا کیا، ہر پھر کر بلا مقصدی درجوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی۔ درجے یعنی ٹرین کے جو پورشن تھے، انٹر کلاس، سیکنڈ کلاس، ان کے اوپر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی۔ فرسٹ، سیکنڈ، انٹر، زنانہ، انٹر۔ وہ دفعتاً تھم گئی، رک گئی، ایک بار عبارت کو پھر پڑھا اور اس درجہ اسے موسلادھار بارش میں کسی گھنے درخت کا سایہ معلوم ہونے لگا، اور یہ درجہ، یہ لیول جس میں وہ جا رہی تھی، وہ بلا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کلی باہر متعجب کھڑا تھا، حیران۔ لے آؤ سامان، وہ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کلی سامان رکھ کر اسے گھورنے لگا، بات کی تہہ تک پہنچنا چاہ رہا تھا، لیکن لڑکی کو بھی اندازہ ہو گیا، وہ بھانپ گئی۔ اس نے بٹوا نکالا اور ایک چمکتی ہوئی اٹھنی اس کی طرف بڑھا دی۔ اب اس کا جو چہرہ لٹک گیا تھا کلی کا، وہ کھل اٹھا، اس کو کیوں مزدوری سے کام تھا، باقی اس کو کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ سامان اتنا ہلکا پھلکا تھا، تو وہ سوچ رہا تھا اتنے سے سامان کی اتنی زیادہ اٹھوائی ہو سکتی ہے۔ خیر سیٹی کی آواز سن کر کلی اتر گیا اور لڑکی کے انابی ہونٹوں پر مطمئن مسکراہٹ لہرانے لگی۔ اب وہ پرسکون ہو گئی۔ کیوں پرسکون ہو گئی، یہ راز ابھی آپ لوگوں پہ افشا ہو جائے گا، اور جو سمجھدار ہیں وہ ابھی سمجھ بھی چکے ہیں۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے نوجوان کو اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے کھڑا اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاکتے دیکھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ بھی اسے دیکھ رہا ہے اور یہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ تو یہ سچویشن بنی جناب، اور اس سچویشن میں پھر کیا ہوا، جنبش، حرکت، خوانچے والے، ریڑی والے، لحاف، رضائی، منمنانا، منہ میں بولنا، پوٹلیاں، چھوٹی تھیلیاں، اضمحلال، کاہلی، طاری ہونا، چھایا ہونا، بد دل، نا امید۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اب کیا ہوا کہ گاڑی کو جنبش ہوئی ہے، گاڑی چلنا شروع ہو گئی ہے، اور گاڑی کا منظر، ڈبے کا منظر، یہ پورا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو ہائی لائٹ جو میں نے کیا ہوا ہے اس کو مارک کر لیں۔ اس میں خاص ایکسپلین کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ عورتیں رنگین لحاف لے کر بیٹھی ہوئی تھیں، اپنے بچے سنبھال رہی تھیں، اور ایک بچہ بالکل بیچ میں اتنا سوکھا سڑا سا تھا، اس کی سکن ایسے لٹک رہی تھی اب کہ معلوم ہوتا تھا کہ پیدا ہوتا ہی وہ بوڑھے ہونے کی طرف نکل پڑا ہے۔ منمنانا کہتے ہیں منہ میں بولنا، ایسے وہ بچوں والی زبان بول رہا تھا۔ اب یہ سارا سین اتنا بورنگ تھا کہ لڑکی نے جو ہے نا، وہ جو سیٹ جو تھی خاتون جس کے ساتھ تھی وہاں بیٹھ تو گئی، لیکن ایک چھوٹے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا کہ اب اگر یہاں پر کوئی ٹکٹ دیکھے تو کیا پتا چلے گا کہ یہ کس کلاس کا سفر کر رہی ہے، کس لیول کی ہے یہ خاتون۔ 2 منٹ بعد گاڑی چل دی۔ آخر اس ملمہ سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے۔ اگر آپ آج اپنے کسی چاندی کے کسی
چوڑی پہ کسی کڑے پر جو ہے وہ ملمہ کرواتے ہیں سونے کا، تو یقین مانے ذرا سی وہ کہیں سے رگڑ کھائے گا، خراش کھائے گا تو وہ واپس چاندی نظر آنے لگ جائے گی. تو یہی انسان کی حقیقت ہے. تو انسان کو اپنی حقیقت سے جڑ کر رہنا چاہیے. دنیا میں امیر سبھی غریب بھی ہیں، کچھ سارے ہی ہیں، امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں. ایک قیمتی اوور کوٹ والے سے مجھے متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ چلو میں تو حقیقت میں یہ نہیں ہوں جو میں نظر آ رہی ہوں. اگر وہ اوور کوٹ والا نوجوان جو خوبصورت بھی ہے، جو اوور کوٹ پہنے ہوئے ایک کلاس کا معلوم ہو رہا ہے، تو مجھے اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. اب اتنے دیر میں ایک اسٹیشن آیا ہے، لڑکی نے اسٹیشن پہ جو ہے وہ کھڑکی سے سر نکال کر دیکھا. اب اس کی منزل مقصود جو تھی وہ قریب آن پہنچی تھی، یعنی پہنچنے کا مقام جو تھا وہ قریب آن پہنچا تھا. جی اسٹوڈنٹس، اب ہے اگلی عبارت کے الفاظ. اسباب، سامان، لڑکا دیا، دھکیل دیا، الوداعی نظر، آخری نظر، مفلسی، غربت، مسافہ کرنا، ہاتھ ملانا. اب جب اس نے اسٹیشن کو دیکھا کہ منزل قریب آنے والی ہے تو کیا ہوا؟ وہ جو عورتیں سوئی پڑی تھیں اٹھ کے بیٹھ گئیں، اور یوں لگ رہا تھا کہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے. وہ آپس میں ہی محو گفتگو تھی. جب لڑکی نے یہ دیکھا کہ اسٹیشن قریب آنے والا ہے تو اس نے اپنا اسباب جو ہے آہستہ آہستہ دروازے کے قریب کر دیا، اور پھر اپنا بستر بھی لڑکا دیا اٹیچی کیس کے ساتھ تاکہ اترنا آسان ہو. جب اسٹیشن آیا وہ اتر گئی. اس نے سکون کیا کہ جو ہے نا اب میں ایزیلی اپنے گھر جا سکوں گی. ٹرین نے سیٹی دی. وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی. اس کا خیال تھا وہ یقیناً کسی اور اسٹیشن پہ اترے گا. وہ بہت خوش تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس کی مفلسی کا بھرم رہ جاتا، پردہ رہ جاتا. کچھ ہی فاصلے پہ وہ نوجوان کسی آدمی سے الوداعی مسافہ کر رہا تھا، یعنی اللہ حافظ کے انداز میں جو ہے وہ اس سے ہاتھ ملا رہا تھا. لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی کہ ایک بوڑھا سامان اٹھانے کے لیے آنکھیں ملتا ہوا آگے بڑھا. وہ سوچ رہی تھی کتنا عجیب اتفاق ہے کہ اس نے بھی وہیں سے سوار ہونا تھا، اس نے بھی وہیں پہ اترنا تھا. یہ کیا کشمکش ہے. خیر وہ ٹکٹ گھر کے قریب پہنچی تو ہاتھ اس کا آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ٹکٹ دے، کیونکہ راز افشا ہو جاتا تھرڈ کلاس ٹکٹ کا. اوکے گرلز اینڈ بوائز، ہیئر از دا ہوم ورک فار یو. نثر پارہ آپ نے حل کرنا ہے. نثر پارہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. 4 الفاظ انڈر لائن کر دیے گئے ہیں، ان کے معنی لکھیں گے آپ لوگ. خوبصورت سی پریزنٹیشن کے ساتھ آپ اپنا نثر پارہ حل کریں اور آپ اس کو اپنے متعلقہ اساتذہ کرام تک سینڈ کر دیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا.